یہ جو 12 خلفاء ہیں نا، یہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے لیے بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اہل البیت آج ہیں تو وہ اہل البیت کدھر ہیں؟ کون ہے، کون سی ذات ہے کہ جس کو میں امام مان لوں؟ اگر ایک روایت خواہ بخاری یا مسلم کے اندر یا دنیا کی کسی کتاب کے اندر ہے اہل البیت کے مشرب کے خلاف ہے نا، تو میں اس اہل البیت کے مشرب کو ترجیح دیتا ہوں اور روایت کو ترجیح نہیں دیتا ہوں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو، جب میں اہل البیت علیہ السلام کی بات کرتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیع قرآن اور اہل البیت ہے۔ رسول اللہ نے اس امت کے لیے قرآن اور اہل البیت کو چھوڑا۔ تو مجھ سے اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں، کہیں پر میں جاتا ہوں، مجھ سے ملاقات میں کہتے ہیں، خاص طور پر میرے سنی بھائی جو میرے سوسائٹی کا حصہ ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ ہمدرد بھائی، آپ تو قرآن اور اہل البیت کی بات کرتے ہیں، لیکن آپ ہمیں بتائیں نا کہ آج کے ہمارے امام کون ہیں؟ آج اہل البیت کہاں پر ہیں؟ ہمیں کیسے ملیں گے؟ قرآن کا تو چلے ہمارے سامنے ہے قرآن مجید، جو دو چیزوں کا آپ کہتے ہیں، قرآن اور اہل البیت یعنی ثقلین۔ قرآن تو ہمارے سامنے ہے، لیکن اہل البیت کہاں پر ہیں؟ اہل البیت کس جگہ پر؟ انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس سوال کا جواب دوں گا، لیکن سب سے پہلے میں آپ کے سامنے اس موضوع کی اہمیت کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ موضوع کیوں اہم ہے کہ ہمیں آج کے امام کی معرفت ہونی چاہیے۔ آج ہمارا امام ہے، آج کے ہمارے امیر ہیں، یہ اس امیر، اس امام کی اطاعت واجب ہے ہمارے اوپر، لیکن سوال یہ ہے کہاں ہے، کس جگہ پر ہے؟ جو شیعہ موقف ہے وہ آپ سب جانتے ہیں کہ شیعہ کا جو موقف ہے وہ تقریباً 1200 سالوں سے 1100 سالوں سے یہی چلا آ رہا ہے کہ امام غائب کا ایک عقیدہ اور ایک عنوان، اور اس کے پیچھے پورا ایک ان کے ہاں استدلال بھی موجود ہے، روایات ہیں، وہ کسی بھی درجے کی ہو سکتی ہے، ان کا جو عقیدہ ہے وہ اس سے میں گفتگو نہیں کرنے جا رہا۔ آج میں صرف اور صرف یہ ویڈیو اپنے اہل سنت بھائیوں کے لیے بنا رہا ہوں، میرے ان سنی بھائیوں کے لیے کہ جو مدارس کے اندر پڑھتے ہیں، جو حدیث ثقلین کو جانتے ہیں، ان نوجوانوں کے لیے کہ جو مذہب سے وابستگی رکھتے ہیں یا جو مذہب سے وابستگی نہیں بھی رکھتے زیادہ، اور وہ اس بات کو جاننا چاہتے ہیں، چونکہ ہر ایک کے لیے واجب ہے کہ امام کی معرفت ہو، اس نوجوان کے لیے، اس سنی کے لیے کہ جو پریشان ہوتا ہے، کبھی اس کے ہاتھوں میں یرغمال ہو جاتا ہے، کبھی اس تکفیری کے ہاتھوں میں یرغمال ہو جاتا ہے، کبھی اس جماعت کے لیے دریا بچھا رہا ہوتا ہے، کبھی اس کے لیے چندے جمع کر رہا ہوتا ہے، کبھی کہاں جا رہا ہوتا ہے، اسے امام مانتا ہے، اس کے ہاتھ کی بیعت کر کے اس کے ہاتھ کو چوم رہا ہوتا ہے، اپنے لیے پیر بھی بنا لیے، مرشد بھی بنا لیے، فقیر بھی بنا لیے، اور کبھی اسے صوفیزم کے نام پہ یرغمال بنا لیا گیا، کبھی اسے خانقاہوں کے نام پر، مراقبے کے نام پہ میڈیٹیشن، اور جناب فلاں فلاں رنگ کا امامہ پہن لو تو تمہارا امام مل گیا، فلاں رنگ کی جوتی پہن لو امام مل گیا، فلاں مسواک ادھر لگا لو، حلیہ یہ اپنا لو، چادر لگا لو، اور رستے میں یوں جاؤ، اور اس طرح کر کے کبھی ایک فلسفی رونما ہوتا ہے جو کہتا ہے کوئی امام نہیں ہے۔ تو یہ سارے جو فتنوں کے اندر ہمارا نوجوان جو پریشان ہے نا، اس پریشانی کو انشاءاللہ آج ہم نے حل کرنا ہے، اور میں ایسے نسخے کے ذریعے سے اپنے نوجوان کو حل کر کے دوں گا کہ یہ نسخہ میرا دیا ہوا نہیں ہے، رسول اللہ کا دیا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو شیعہ کا جو نظریہ امامت ہے، یہ عقیدہ ہے، اس کو ہم ایک جگہ پہ سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں۔ میرا وہ بحث نہیں ہے، نہ وہ میرا آج کا موضوع ہے، لہٰذا اس عنوان سے آپ گھبرائیے گا نہیں کہ میں آپ کو کوئی شیعہ عقیدہ بتانے جا رہا ہوں، نہیں، میں آپ کو انشاءاللہ عز و جل وہی عقیدہ، وہی نظریہ بتاؤں گا کہ جس کو سند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہوگی۔ تو میں اس موضوع کی اہمیت بیان کرتے ہوئے آپ کو یہ بیان کرتا چلوں کہ بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، سنن ابو داود، مستدرک، مسند، یعنی ہماری جو اہل سنت والجماعت کی اصح درجے کی جو کتابیں ہیں، مستدرک للحاکم وغیرہ وغیرہ، ان سب کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے، اور ان کے دور میں اسلام وہ پسندیدہ ہوگا، اسلام کو قوت حاصل ہوگی، شان و شوکت حاصل ہوگی، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ وہ بنی اسرائیل کے 12 نقباء کی طرح ہوں گے، یعنی وہ 12 ہوں گے۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ فرما رہے تھے، یہ میں تمام روایات کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آپ اسکرین کے اوپر دیکھ لیجئے گا اور اس کا مطالعہ بھی کر لیجئے گا۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الفاظ پہ پہنچے کہ وہ 12 ہوں گے، تو ایک شور اٹھ گیا اور لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا
یہاں تک کہ میں آپ کی بات کو سن نہ سکا۔ اگلی جو بات تھی رسول اللہ کی، صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا، جابر بن سمورہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ ابا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ تو میرے ابا نے کہا کلہم من قریش، کہ وہ جتنے بھی امراء ہیں، خلفاء ہیں، وہ امیر، وہ سارے کے سارے قریش سے ہوں گے۔ یہ صحیح روایت ہے دوستو۔ اس روایت سے ہمیں جو باتیں معلوم ہوئی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، ایک تو یہ کہ وہ جو خلفاء ہیں جو رسول اللہ کے بعد ہیں وہ 12 ہوں گے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بنی اسرائیل کی طرح ہوں گے، یعنی 12 ہوں گے۔ اس سے ہمیں ایک اور بات معلوم ہوتی ہے کہ ان کے اندر کوئی ظالم، فاسق، فاجر ان حکمرانوں کے اندر نہیں ہوگا، کیونکہ وہ رسول اللہ کے خلیفہ ہوں گے۔ لہٰذا جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو 12 خلفاء ہیں اس میں فلاں فلاں بھی ہے، وہ شامل نہیں ہے۔ فاسق، فاجر، ظالم، مکار، دغاباز لوگوں کو بھی اس کے اندر ہمارے ہاں شامل کر دیا جاتا ہے، یزید کی طرح، تو یہ شامل نہیں ہوں گے، عبد الملک بن مروان کی طرح، ہشام بن عبد الملک کی طرح، کہ جو ظالم، فاسق اور فاجر تھے، مکار تھے، خداع تھے، وہ لوگ تھے جو دھوکہ باز قسم تھے، چال باز تھے، دہات العرب تھے، عرب کے چال باز تھے، مکاریاں کیا کرتے تھے، سیاست کیا کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، ظلم کے نام کے اوپر سیاست ان کی تھی۔ ایسے خلفاء نہیں اس کے اندر ہوں گے، یعنی رسول اللہ کے خلفاء ہوں گے جن سے اسلام کو عزت ملے گی، بنی اسرائیل کے 12 نقبہ۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ بنی اسرائیل کے 12 نقبہ کی طرح ہوں گے، تو بنی اسرائیل کے جو 12 نقبہ ہیں وہ نبی، اس وقت کے جو نبی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے متعین کیے تھے۔ اس میں سارے عادل تھے، اس میں سارے انصاف پسند تھے، سارے حق سچ کے ساتھ تھے، تابعین اب احسان تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کی، انہوں نے احسان کے ساتھ اتباع کی، ظلم کے ساتھ نہیں کی تھی۔ تو لہٰذا جس طرح حضرت موسیٰ کے وہ 12 نقبہ ہیں، اسی طرح یہ 12 خلفاء ہوں گے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جو خلافت کو کچھ اور جامہ پہنا دے، اس کے اندر اپنی مرضی کی چیزیں ایجاد کر دے، یا کوئی ایسا حکمران نہیں ہوگا جو دین کے اندر بدعات شروع کرتے۔ مختصر بات یہ ہے، اس کے اندر ایک عادل شخصی شامل ہوگا۔ تو یہ چیزیں ہمیں معلوم ہوئی، یہ جو روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اسی طرح ایک اور روایت یہاں پر بہت اہم ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اور صحیح مسلم، بخاری کی تمام جو روایتیں ہیں نا وہ صحیح روایتیں، اس لیے راویوں کے اوپر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے اہل سنت والجماعت کے اندر بخاری مسلم کے راویوں کے اوپر بحث ہوتی نہیں ہے، کوئی بحث نہیں ہوتی ہے۔ ہاں یہ میرا مشرب ہے، میرا موقف ہے کہ اگر ایک روایت خواہ بخاری یا مسلم کے اندر ہے، دنیا کی کسی کتاب کے اندر ہے، اہل البیت کے مشرب کے خلاف ہے نا، تو میں اس اہل البیت کے مشرب کو ترجیح دیتا ہوں اور روایت کو ترجیح نہیں دیتا ہوں۔ یہ اسی طرح ہے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے خلاف اگر بخاری کے اندر کوئی روایت آ جائے، ہمارے اہل سنت پھر بھی اس کو مان رہے ہوتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں نہیں، اس کو میں نہیں مان سکتا ہوں۔ مثال کے طور پر بخاری کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مرتبہ خودکشی کرنے کی کوشش کی، الیاذ باللہ، استغفر اللہ العظیم، یا آپ کے اوپر جادو ہوا اور آپ کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ آپ نے کام کیا ہے، آپ کہتے تھے، سمجھتے تھے کہ میں نے نہیں کیا، یا نہیں کیا ہوتا آپ سمجھتے تھے کہ میں نے کیا ہوا، یہاں تک کہ آپ کو اتنا بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ آپ اپنے ازواج کے پاس گئے ہیں یا نہیں گئے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو روایات ہے نا، میں اس کو بالکل نہیں مانتا اور شان رسالت کے خلاف سمجھتا ہوں، چاہے کسی بھی کتاب کے اندر آ جائے۔ تو یہ ایک مشرب کے بارے میں نے آپ کو ساتھ میں بتا دیا۔ تو دوسری روایت جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ مسلم کی ہے، اور مسلم کی روایت یہ ہے کہ حرہ کے دنوں میں جب مدینہ کے اندر 63 ہجری کے اندر یزید نے جب مدینہ منورہ کے اوپر زادہ اللہ شرفا و تعظیما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینۃ الرسول کے اوپر جب حملہ کیا یزید نے، تو وہاں کے اوپر جو ظلم و زیادتی اس نے وہاں پہ کی، تو صحابہ کرام وہاں پر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے چاہا کہ وہ یزید کی بیعت کو ختم کر دیں، توڑ دیں یزید کی بیعت کو۔ اور اس کے اندر جو سب سے بڑے جو لیڈر تھے عبداللہ ابن مطیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یزید کے خلاف ایک کمپین چلائی کہ یزید، اور لوگوں کو بھی وہ کہتے تھے کہ آپ یزید کی بیعت کو توڑ دیں۔ تو عبداللہ ابن عمر ان کے پاس پہنچتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 4793 کتاب الامارہ کی ہے، یعنی امارت، حکومت کے، خلافت کے بیان میں، حکمرانی کے بیان میں، اور باب یعنی چیپٹر جو ہے فتنہ اور فساد کے وقت، بلکہ ہر وقت مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہنا۔ مختصر یہ بتاتا چلوں کہ اس کے اندر یہ عبداللہ ابن مطیع کے پاس پہنچتے ہیں عبداللہ ابن عمر، اور آ کر کہتے ہیں کہ یزید بن معاویہ کا زمانہ، الفاظ لکھے ہوئے ہیں، تو وہ ان کے لیے قالین بچھاتے ہیں یا وسادہ بچھاتے، تکیہ لگا دیتے ہیں کہ جناب یہاں پہ آپ ٹیک لگائیں۔ تو وہ ان سے کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر
کہ بھائی میں تمہارے پاس یہاں پر گپ شپ لگانے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ تمہیں ایک حدیث سنانے کے لیے آیا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، من خلع یدا من طاعۃ لقی اللہ یوم القیامۃ لا حجۃ لہ، کہ جس نے من خلع یدا من طاعۃ، کہ جس نے حکمران کی اطاعت سے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا، وہ قیامت کے دن اللہ رب العزت سے ایسا ملے گا کہ اس کے لیے کوئی حجت نہیں ہوگی، اس کا کوئی نگہبان نہیں ہوگا۔ وَمَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، اور جو اس حال میں مرا کہ اس کی گردن کے اندر بیعت کا قلادہ نہیں ہوگا تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ یہ روایت مسلم کے اندر، یہ دو روایات میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ جو امیر کی اطاعت اس کے وجوب کا بتلاتی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 12 خلفاء ہوں گے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے ان دو روایات سے کہ امیر کی اطاعت وہ لازمی، اور ہاتھ کو اس سے کھینچنا یہ بروز قیامت انسان کے لیے شرمندگی کا باعث ہے۔ یہ دو روایات، یہ جو 12 خلفاء ہیں نا، یہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے لیے بڑا مسئلہ بن گیا ہے، اور وہ مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ بنا ہے کہ کبھی اس کے اندر ہم عجیب عجیب طرح کی تعویلات کرتے ہیں۔ کبھی ہم یہ کہتے ہیں کہ 12 خلفاء سے مراد کون ہے، 12 خلفاء سے مراد فلاں شخص ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے لے کر ہشام بن عبد الملک الاموی تک فلاں شخص ہے۔ اس کے اندر یزید کو بھی ہم شامل کرتے ہیں 12 خلفاء نے جو رسول اللہ کے خلفاء ہیں، حتیٰ کہ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے اس کے شامل کیا ہے اس میں 12 خلفاء کے اندر الفقہ الاکبر کی جو شرح انہوں نے لکھی ہے اس میں یزید کو شامل کیا ہے، اور بنو امیہ کے ظالم حکمرانوں کو شامل کیا ہے۔ اسی طرح بیہقی نے شامل کیا ہے، اور تمام ہمارے ہیں، ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ 12 خلفاء کے اندر یزید بن معاویہ کا جو زمانہ ہے وہ بھی شامل ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں ایک طرح طرح کی تعویلات کے اندر، مشکلات کے اندر ہم لوگ پڑ جاتے ہیں، حتیٰ کہ اتنی مشکلات کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ ابن جوزی رحمہ اللہ، آج ہم سے سوال ہوتا ہے نا، لوگ بات کرتے ہیں آج کے زمانے میں مشکل میں پڑ جاتے ہیں ہمارے اہل سنت کہ جناب آج کا امام کون ہے۔ یہ صرف ہمارے آج کے لوگ پریشانی میں مبتلا نہیں ہیں، بلکہ ہمارے اہل سنت کے جو جید اکابر ہیں، ہمارے علماء، وہ بھی پریشانی کے اندر مبتلا ہیں۔ حتیٰ کہ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ بھائی میں اس حدیث کو، یہ جو 12 خلفاء والی روایت ہے نا، میں اس میں تحقیق کر کے تھک گیا ہوں، مجھے نہیں پتہ چلا کہ 12 خلفاء کون ہے۔ ابن عربی، ابن بطال المالکی جنہوں نے بخاری کی شرح لکھی ہے، وہ کہتے ہیں، شرح ابن بطال، وہ کہتے ہیں کہ جناب مجھے کوئی بندہ ایسے نہیں ملا کہ جو مجھے بتا سکے کہ 12 خلفاء کون ہے، یعنی فٹ ہی نہیں بیٹھتے ہیں نا اس کے اندر۔ اگر یزید کو اس میں شامل کرتے ہیں تو بھائی وہ اس کے زمانے کے اندر تو جو اسلام کا حال ہوا، جو حشر ہوا، رسول اللہ کا خلیفہ میں کس منہ سے اس کو کہوں گا؟ شرم نہیں آئے گی مجھے کہ میں یزید کو میں رسول اللہ کا خلیفہ قرار دوں؟ شرم نہیں آئے گی مجھے میں عبد الملک بن مروان کو رسول اللہ کا خلیفہ قرار دوں جو حجاج بن یوسف کے ذریعے ہزاروں صحابہ کا قتل کرتا ہے؟ شرم نہیں آئے گی ان کو کہ جو اس کے اندر ہشام بن عبد الملک اموی کو قرار دیں کہ جس نے امام زید علیہ السلام کو شہید کیا؟ امام زید کی شہادت مظلومانہ شہادت، حتیٰ کہ اس کو امام زید کو شہید کرنے کے بعد قبر سے نکالنے کے بعد لٹکایا اور پھر ان کی لاش کو جلا کے ان کی راکھ کو بہا دیا گیا۔ کتنا ظلم کیا امام زید علیہ السلام کے ساتھ۔ تو یہ حکمران کبھی اس کو شامل کیا جاتا ہے، اور کبھی پھر اسی نام کے اوپر میں نے آپ کو بتایا نا، حتیٰ کہ جو خوارج اور تکفیری ہیں وہ بھی اپنے امام کے لیے بیعت لیتے ہیں۔ ایک نوجوان مجھے ملا، وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے آج کا جو امام ہے وہ افغانستان کا امیر ہے۔ اور ایک نوجوان سے میں نے پوچھا، میں نے کہا تمہارا امیر کون ہے؟ تو وہ کہہ رہے تھے ہمارا امام آج کا جولانی ہے۔ تو یا جولانی ہمارا امیر ہے یا حقانی ہمارا امام ہے؟ کون ہے بھائی ہمارا امام؟ ہم سے تو وہ شیعہ ہزاروں درجے اچھے ہوئے کہ جو 1200 سال سے ایک امام کے اوپر ہیں، کہ جو امام مہدی علیہ السلام کو امام مانتے ہیں۔ میں اس عقیدے کی کوئی وہ بات نہیں کروں، میرے بھی امام مہدی علیہ السلام ہے، آج کے امام میرے امام مہدی ہیں۔ اور میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ شیعہ چونکہ مانتے تو اس لیے میں بھی اس کو مانتا ہوں، نہیں 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 نہیں، میرے دلائل الگ ہیں، میری گفتگو الگ ہے، شیعہ کا منہج الگ ہے۔ شیعہ اپنی کتابوں کی، اپنی روایات کی روح سے ان کو امام مانتے ہیں، ان کے نزدیک الگ ہے۔ میرے نزدیک کیا ہے بات، اور یہ صرف میری بات نہیں، اگر میں آپ کی اس بات سے میں اتفاق کر لوں گا، آپ کے خارجی کو میں امام ماننے کے لیے تیار ہو جاؤں گا، لیکن سوال میرا یہ ہے آپ کسی کو بھی پیش کرتے ہیں، افغانستان کا ملا لے آئے اور کہیں کہ جناب وہ مولوی صاحب آپ کہیں کہ جناب یہ امام ہے، یا شام کے بندے کو امام بنا لیں، آپ آج کے امام بنا لیں، میں امام ماننے کو تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، میری ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ آپ مجھے سند رسول دکھائیے۔ آپ مجھے سند رسول دکھائیں کہ اس بندے کے ساتھ رسول اللہ کی سند موجود ہے، اس بندے کے ساتھ قرآن کی سند موجود ہے، اور یہ بندہ قرآن، یہ امام ہے ہمارا۔ میں ویسے کیسے مان لوں؟ میں ویسے کیسے مان لوں کہ میں اس کو امام مان لوں جس کے اوپر میری نجات کا ذریعہ ہے، جس کے اوپر میری دنیا کا، دین و دنیا ڈیپینڈ کرتی ہے؟ میں اس بندے کے لیے کہہ دوں کہ یہ امام ہے میرے وقت کا؟ میں مان سکتا ہوں؟ نہیں مان سکتا۔ تو وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ مجھے چاہیے سند رسول،
اور میں جس امام کو مانتا ہوں اس کے ساتھ قرآن کی سند بھی ہے اور رسول اللہ کی سند بھی ہے. لکھی ہوئی سند میں آپ کو دکھاؤں گا آج کہ میرا امام کون ہے. میرا امام کون ہے؟ وہ ہے کہ جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد موجود ہے. سنن ترمذی کی روایت ہے 3786، 3788، صحیح مسلم کی روایت ہے 6225، مستدرک الحاکم، مسند احمد، تمام ہماری اہل سنت والجماعت کی اصح کتابوں کے اندر موجود ہے. حدیث الثقلین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تم میں دو گراں قدر چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. سنن ترمذی کی یہ صحیح درجے کی روایت، البانی نے بھی اس کو صحیح کہا ہے. روایت کیا ہے؟ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، میں تمہارے درمیان میں دو گراں قدر چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل البیت، میری اولاد. یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں. قرآن اور اہل البیت ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں، کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ یہ حوض کوثر پہ میرے پاس آ جائیں گے. اور حوض پہ میں کچھ لوگ آئیں گے، میں کہوں گا میرے صحابہ میرے صحابہ، میرے ساتھی میرے ساتھی، اور میں انہیں قریب کرنے کی کوشش کروں گا. یہ الگ روایت ہے، میں اس کے ساتھ بیان اس لیے کر رہا ہوں. ایک روایت تو یہ ہے کہ قرآن و اہل البیت، اب اگلی روایت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ کچھ اور لوگ آئیں گے کہ جو میں کہوں گا کہ میرے صحابہ. یہ بخاری مسلم، یہ متواتر درجے کی روایت ہے، اس سے انکار نہیں ہو سکتا. یہاں تک کہ منکر حدیث بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا. حدیث متواتر وہ ہوتی ہے، میں کہوں گا میرے صحابہ. فرشتے آگے کہیں گے یا رسول اللہ آپ کو نہیں معلوم کہ یہ آپ کے بعد اپنے ایڑیوں کے بل پھر گئے تھے، آپ کے جانے کے بعد یہ اپنی ایڑیوں کے بل پھر گئے تھے. تو میں کہوں گا سحقن سحقن، دوری ہو دوری ہو. تو اس لیے یہ دو روایتیں میرے سامنے ہیں، ایک قرآن اور اہل البیت اور ایک یہ حدیث الحوض. تو قرآن اور اہل البیت رسول اللہ کے ساتھ ہوں گے، حوض کوثر پہ رسول کو مل جائیں گے. اور رسول اللہ کے قرآن اور اہل البیت کے علاوہ اور کوئی معیار نہیں ہے، اور کوئی معیار نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ہم کہہ سکیں کہ رسول نے ہمارے درمیان میں معیار بنا کے چھوڑا. یہ نہ سنی کی بات ہے نہ شیعہ کی بات ہے، یہ رسول اللہ کی سند ہے جو میں نے آج آپ کے سامنے بیان کر دی. جھٹلائیے اس کو. میں اول سے آخر تک کے ناسبی کو آج ببانگ دوہل کہنے جا رہا ہوں، تم اپنا امام پیش کرو اور سند دکھاؤ رسول اللہ کی. میں تمہارے سامنے قرآن اور اہل البیت رکھتا ہوں، اس کو ٹھکرا کے دکھاؤ. چھوڑ دیجئے کہ جناب اس میں شیعہ کی بات ہے یا کسی کی. میں تو شیعہ کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، میں تو آپ کے سامنے کہا کہ ان کا موقف الگ ہے. میں تو آپ کو شیعت کی جانب تو نہیں لے کے آنا چاہ رہا، میں تو آپ کو لانا چاہ رہا ہوں اہل البیت کی جانب. اگر آپ سمجھنا چاہتے ہو، اگر آپ عقل رکھتے ہو، اگر آپ شعور رکھتے ہو، تو آج کا امام کون ہے، آج کا ہمارا لیڈر کون ہے. اور یہی وہ وجہ ہے دوستو آج کے ہمارے اس موضوع، ہماری پوری صورتحال جو مشرق وسطیٰ اور پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی ہے، اس موضوع کے ساتھ جو ربط ہے اس موضوع کا کہ ہمارا آج کا امام کون ہے. ہم نے جھوٹے، فیک، دو نمبر، جعلی قسم کے مولوی، پیر، مرشد ہم نے بنائے، امام بھی ہم نے جعلی بنائے، اور ہم نے اس حقیقت کو بلا دیا کہ جو قرآن اور اہل البیت جو ہمارے حقیقی امام ہیں ان کو ہم نے بلا دیا. تو پھر حالت تو یہی ہوگی نا، حالت تو یہی ہوگی. اگر آج ہم قرآن اور اہل البیت پر متفق ہو جائیں دوستو، ہم اپنا ایک امام مان لیں، تو کیا یہ غاصبانہ قوتیں اور طاقتیں دنیا کی ہمیں چیلنج کر سکتی ہیں؟ ہمارا تو امام ہی ایک نہیں ہے، ہم تو اس کے اوپر متفق نہیں ہو پا رہے. ہم تو ہر جناب کوئی پگڑ لگا کے آ جاتا ہے، کوئی داڑھی بڑھا کے آ جاتا ہے، کوئی داڑھی پہ تیل وغیرہ لگا کے کنگا ونگا کر کے آنکھوں میں سرما لگا کے ہم کہتے ہیں جناب یہ تو قریش کا. وہ بغدادی صاحب بھی وہ خطبہ دیا کرتا تھا اپنے نام کا رقہ کے اندر جو اس نے خلافت قائم کی تھی. کہاں گیا وہ؟ کدھر گئے وہ؟ تو امام کو پہچانے اپنے امام. ہمارے آج کے زمانے کے کون ہے؟ واللہ باللہ اگر ہم اس امت کے نوجوان کے اندر یہ شعور پیدا ہو جائے کہ آج ہمارا امام ہے، ہمارا ساتھ کوئی ہے، دیکھیے گا کہ اس کے اندر جو ہمت، شجاعت، غیرت اور حمیت پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر جو طاقت پیدا ہوتی ہے، وہ دنیا کے ساتھ ٹکرا جائے گا اگر اسے یہ معلوم ہے کہ اس کا امام کون ہے. اور اگر نہیں پتا کہ اس کا امام کون ہے تو پھر وہ اس کے اوپر پوری دنیا چڑھ دوڑے گی. پوری دنیا، روایت کے الفاظ ہیں کہ ایسے چڑھ دوڑے گی کہ جیسے بھوکے وہ پیالے، کھانے کے پیالے کے اوپر چڑھ دوڑ پڑتے ہیں اس کو ادھر ادھر سے. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جلسوں کے اندر جو حالت ہوتی ہے، بریانی کے پلیٹوں کے اوپر لوگ کیسے دوڑ پڑتے ہیں، ایسے بھوکے. پوری دنیا دوڑ پڑی ہے ہمارے اوپر، پوری دنیا ادھر سے ادھر، یاجوج ماجوج کی طرح نا. ادھر سے اسرائیل جولان سے اتر رہا ہے، ادھر سے فلاں قوتیں اتر رہی ہیں، ادھر سے اوپر سے بمباری ہو رہی ہے، یہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ ادھر ادھر ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا ہم ساتھ دے پا رہے ہیں؟ کیا ہمیں فرقہ وارانہ جنگوں کے اندر، بحثوں کے اندر نہیں لگا دیا؟
اور جناب اس کی بات کیوں کر رہے ہو، اس کا تو نظریہ اور عقیدہ وہ ہے، اس کی عبادت کیوں کر رہے ہو، اس کا تو نظریہ ہی فلاں ہے، وہ تو مسلمان اسلام کی سوچ سے تو نکال دیا نا ہمیں، اسلام کی سوچ سے تو ہم باہر ہو گئے ہیں، ہم خارج ہو گئے، ہم تو یہی سوچے جا رہے ہیں کہ نہیں اس کا مذہب، اس کا عقیدہ، اس کا فرقہ، اس کا نظریہ، یہ بات ہم بلا بیٹھے کہ اسلام مجھے یہ کہتا ہے کہ میں نے حق اور سچ کی بات کرنی ہے، میں نے یہ کہنا ہے کہ یہ اگر مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے اور یہ ظالم ہے تو میں اس کے خلاف ہوں، یہ اگر مسیحی ہے اور مظلوم ہے میں اس کے ساتھ ہوں، یہ اگر ہندو ہے مظلوم ہے میں اس کے ساتھ ہوں۔ اسلام تو یہ درس دیتا ہے، اور اگر یہ اسلام کے اوپر ہے، مسلمان ہے، تو پھر تو میرا دگنا حق بنتا ہے کہ میں اس کا ساتھ ہوں، ایک تو دین کا ہے اور دوسرا انسانیت کا ہے۔ امام علی نے یہی فرمایا، مالک اشتر النخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مسودہ دیا، جب ان کے سامنے رقع دیا تھماتے ہوئے کہ مالک حکومت کرنا ہے تو یہ سامنے رکھنا کہ لوگ دو طرح کی ہوتے ہیں، یا تو الناس صنفان اما اخ لک فی الدین اور نذیر لک فی الخلق، یا تو دین میں تیرے بھائی ہیں، اور اگر دین میں بھائی نہیں ہے تو انسان تو ہے نا، تو ان کے ساتھ انسانیوں کے جیسا معاملہ کرنا۔ تو دوستو میرا آج کا امام کون ہے، ہمارا آج کا امام کون ہے؟ میں نے تو آپ کو اپنا بتا دیا کہ میرا امام قرآن اور اہل البیت ہے۔ اب ہاں یہاں سوال ایک اور پیدا ہوتا ہے جس کو میں بول رہا تھا، مجھے یاد آ گیا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اہل البیت آج ہیں تو وہ اہل البیت کدھر ہیں؟ سوال ہے نا بھائی، کدھر ہے، کون سی ذات ہے کہ جس کو میں امام مان لوں؟ آپ کو کوئی اپنے نظریے کے مطابق جواب دے سکتا ہے، مجھے کسی کے نظریے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مجھ سے اگر آپ پوچھتے ہیں تو میں آپ کو، میرا جواب یہ ہے کہ میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں، ہم یہ مانتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم پیروی کرتے ہیں، یہ ہم مانتے ہیں نا، تو رسول اللہ کی پیروی کیسے کرتے ہیں؟ رسول ہم میں کیسے زندہ ہے، کیسے موجود ہیں؟ اپنی تعلیمات کے ساتھ۔ تو رسول اللہ کی تعلیمات موجود ہیں، ان پر ہم عمل کرتے ہیں۔ اسی طرح اہل البیت ہمارے درمیان میں موجود ہے، زندہ موجود ہے اہل البیت ہمارے درمیان میں، بس آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے۔ کہاں ہے؟ اپنی تعلیمات کی شکل میں، رسول اپنی تعلیمات کی صورت کے اندر ہمارے سامنے ہے، صحابہ کرام اپنی تعلیمات کی صورت میں ہمارے سامنے ہے، مخلصین اوفیاء صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اور اہل البیت علیہم السلام اپنی تعلیمات کے ساتھ وہ موجود ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ زندہ تعلیمات ہیں، زندہ تعلیمات۔ ہم لڑتے ہیں 12ویں امام کے اوپر، پہلے امام کے اوپر اختلاف نہیں ہوا، پہلے امام کے مسئلے کو سولف کریں، وہاں پر جا کر کہ جناب میرا ان کے بارے میں کیا نظریہ ہے۔ خدا کی قسم، واللہ باللہ میں آج قسم کھا رہا ہوں، ورنہ میں ویڈیوز کے اندر آپ نے دیکھا کہ کبھی قسمیں نہیں کھاتا ہوں، واللہ باللہ العظیم شرح صدر ہے مجھے اس بات کا، شرح صدر، دل کی گہرائی سے جو شرح مجھے حاصل ہوا ہے، انشراح قلبی، اس کے ساتھ میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، پہلے امام کی معرفت حاصل کر لیں، پہلے سے لے کر آج تک کے امام کی، چاہے 12 آپ مانتے ہوں، 20 مانتے ہوں، 25 مانتے ہوں، 100 مانتے ہوں، مجھے اس سے لینا دینا نہیں ہے۔ پہلے امام سے لے کر آج تک کے امام کی آپ کو ایک ایک کر کے معرفت ہو جائے گی، ضرور ہوگی آپ کو۔ بس بات یہ ہے کہ آغاز آپ نے وہاں سے کرنا ہے، اور کوئی یہ نہ کہے کہ جناب وہ تو پہلے زمانے کی باتیں ہیں، چھوڑ دو جناب، وہ تو پہلے لوگ لڑے ہیں آپس میں۔ بھائی کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ایک والد اگر بچوں کے لیے وصیت لکھ دیتا ہے اور بچے بعد میں لڑنا شروع ہو جاتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ فیصلہ کہاں سے ہوتا ہے؟ جناب ابا نے وصیت کیا کی تھی؟ سٹارٹ کہاں سے لیتے ہیں؟ وہاں سے۔ یہ تو نہیں کہتے ابا کو مرے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا، چھوڑو بھائی، ابا تو چلے گئے، مٹی میں مل گئے، چھوڑو بھائی، ابا کا کیا کرنا ہے، ہاں وہاں پہ چھوڑو جناب، وہ تو نہیں، اس کی وصیت سب لے کر آتے ہیں کہ نہیں لے کر آتے؟ ابا کی وصیت سامنے آتی ہے کہ نہیں؟ تو اب میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو کہتے ہیں چھوڑیں ان باتوں کو، رسول اللہ کی وصیت اور سند کیا ہے؟ تمہارے امام کے اوپر ہے جو تم اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہو، یا قرآن اور اہل البیت کے اوپر ہے؟ سوال پھر وہی شروع والی بات آ گئی، سند مجھے دکھاؤ اپنے اماموں کی۔ یعنی ہم نے چار امام تو بنائے ہیں نا جو ہمارے ہاں بیان ہوتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمہم اللہ جمیعاً ورضی اللہ عنہم جمیعاً، یہ 4 امام جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں، اس کے اوپر کوئی سند موجود ہے؟ کوئی ہے ہمارے پاس؟ ہے؟ نہیں ہے؟ یا ہمارے آج کے امام؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔